اچھا اٹھنے کے بعد کیا کیا؟ تھوڑی سی دیر کے اٹھ کر بیٹھا، تھوڑی سی دیر، ایک دم سے اٹھ کے کبھی نہیں واش روم جانا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ سنت نہیں ہے کہ اٹھیں اور ایک دم چل پڑیں، نہ، ایک دم سے چکر بھی آ سکتا ہے، انسان گر بھی سکتا ہے، اس کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ سنت مستحب کیا ہے؟ آپ اٹھیں، آنکھوں کو ملیں، آپ پہلے تو دعا پڑھیں اور پھر آنکھوں کو ملیں، نیند اڑ جائے گی، پھر ذرا سا تحمل کریں، پھر اٹھیں اور پھر واش روم جائیں۔ اور واش روم جانے کی کیا سنت ہے؟ بائیں پاؤں سے جائیں اور دعا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ دعا یاد ہے نا آپ کو سب کو، ماشاءاللہ طلباء کو بھی۔ اب یہ دعا جو پڑھی، اس سے کیا ہوگا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو گند کی جگہ پر جنات ہوتے ہیں، خبیث جنات ہوتے ہیں، ان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، اس دعا کے موکلات جو ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں، دعاؤں کے اور آیات کے موکلات جو ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ موکلات سے مراد وہ فرشتے جو حفاظت کے لیے متعین ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ اس دعا کے پڑھنے سے اس پر فرشتے مقرر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی حفاظت کریں گے ان جنات اور خبیث چیزوں، ہوائی چیزوں سے۔ تو کس کو فائدہ ہوا؟ جسم کو بھی فائدہ ہوا، ہم اپنے جسم کے تقاضے کے لیے واش روم میں گئے ہیں، ہم نے تقاضا پورا کیا، پیشاب کیا، ہمارا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا، یہ جسم کا تقاضا پورا ہوا، اور ہم نے جو دعا پڑھی وہ ہماری روح کا تقاضا پورا ہوا، وہ ہماری روح کی غذا۔ ہم دعا پڑھیں گے، اللہ کا ذکر ہے یہ، اس ذکر کرنے پر جنت میں باغات لگیں گے، جنت میں محلات بنیں گے، اور نمبر 2 انسان کی روح منور ہوگی، ہے نا؟ ایسے کرا انسان کی ضرورت جسمانی بھی پوری ہوئی اور انسان کی روح کی ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ اب وہاں ادب سے بیٹھے ہیں، ادب ہر جگہ، ادب کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہاں کسی سے بولنا نہیں، آواز نہیں نکالنی، کسی کو آواز نہیں دینی، اور وہاں بیٹھنا بھی ادب سے۔ ادب کیا مطلب؟ کہ کپڑے اتارنے کا بھی ایک ادب ہے، وہ بھی اس کا بھی سنت طریقہ سیکھیں۔ اور جب باہر آنا ہے تو پھر دعا پڑھیں گے، دائیں پاؤں سے باہر نکلیں گے، اندر جاتے ہوئے بائیں پاؤں سے جائیں گے۔ اس میں بھی حکمت ہے، انسان کے جسم کی ضرورت ہے اور انسان کی روح کی بھی ضرورت ہے۔ جسم کی ضرورت کیسے ہے؟ ذرا سنیے غور سے، دیکھیے انسان اگر چل رہا ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، دل کی تکلیف ہو جائے، تو یہ گرے گا۔ یہ کس طرف گرے گا؟ یہ اس طرف گرے گا جس طرف اس کا دایاں پاؤں ہو، جس طرف اس کا دایاں پاؤں ہوگا اس طرف گرے گا۔ اب آپ غور کریں، انسان سنت کے مطابق واش روم میں داخل ہوتا ہے کون سے پاؤں سے؟ بائیں پاؤں سے، الٹے پاؤں سے۔ اچھا اگر اس موقع پر اگر اس کو خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تو یہ کس طرف گرے گا؟ باہر کی طرف گرے گا، دایاں پاؤں باہر ہے نا، تو یہ باہر کی طرف گرے گا، اندر نہیں گرے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی تو کہو پھر سبحان اللہ۔ اچھا جب باہر آ رہے ہیں تو کون سے پاؤں سے باہر آتے ہیں؟ دائیں پاؤں سے، سیدھے پاؤں سے، دائیں پاؤں سے۔ اچھا اگر اس وقت موت آ گئی، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو کس طرف گرے گا؟ دایاں پاؤں جس طرف ہے ادھر گرے گا۔ دایاں پاؤں کدھر ہے؟ باہر، تو باہر گرے گا، اندر نہیں گرے گا، واش روم میں نہیں گرے گا، مرزا قادیانی کی طرح اندر نہیں مرے گا، ہے نہیں؟ آئی سمجھ میں؟ تو پھر کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے پر کیا ہوا؟ جنت میں درخت لگ گیا۔ کتنے سارے سبحان اللہ کہے ہیں آپ نے؟ اتنے درخت لگ گئے، جنت میں درخت لگ گیا، اور روح منور ہو گئی، اور روح کا تعلق اللہ سے جڑ گیا۔ یہ ذکر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ روح کو جوڑتا ہے۔ جس کا نام لیا اس کے ساتھ جڑ گیا، جس کی پاکی بیان کی اس کے ساتھ جڑ گیا، اسی کی طرف مائل ہو گیا۔
یہ تو ایک مثال دی. آگے چلیں. کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے ہم سنت پر عمل کریں گے. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہاتھ دھوئیں گے, سنت کے مطابق ہاتھ دھوئیں گے. ہاتھوں پہ لگے ہوئے جراثیم وغیرہ سب دھل جائیں گے تو جسم کو فائدہ ہوا. اور بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوئے تو بسم اللہ جب پڑھی تو بسم اللہ اللہ کا ذکر ہے, تو اللہ کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ جنت میں درخت لگے گا, جنت بنے گی اور روح منور ہو جائے گی. دونوں کام ہو گئے, دو فضائل ہو گئے. اور جسم کو فائدہ کیا ہو گیا کہ جراثیم نہیں اندر جائیں گے, بندہ بیمار نہیں ہوگا. ایک سنت پہ عمل کرنے کا فائدہ بتا رہا ہوں. اچھا, پھر اب بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا شروع کیا. اب بسم اللہ پڑھ کے جب کھانا کھاتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو فرشتے دھکیل کے دور بھگا دیتے ہیں. دباؤ, وہ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا. بسم اللہ پڑھی اس نے. بسم اللہ پڑھنا اللہ کا ذکر ہے, جنت میں درخت لگے گا, جنت میں باغات بنیں گے اور اس کی روح منور ہوگی. کھانا کھایا سنت کے مطابق کہ اتنا نہ کھاؤ کہ پیٹ کھٹی ڈکانے آنا شروع ہو جائیں, اتنا پانی نہ پی لو. کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ اور پیو لیکن زیادتی نہ کرو. یعنی کھانے پینے میں بھی زیادتی نہ کرو, نہ زیادہ کھاؤ نہ زیادہ پیو, اسراف نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو کھانا کھاؤ اعتدال کے ساتھ, اس سے کیا ہوگا کہ انسان کا جسم صحت مند رہے گا. اور سنت پر عمل کرنے سے اللہ راضی ہوگا, اور اللہ راضی ہوگا اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شانہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. تو سنت کے مطابق ہم نے کھانا کھایا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سے محبت فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا. کھانا کھایا, پیٹ بھرا, مزہ بھی آیا اور صحت بھی اچھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ شانہ راضی بھی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے محبت کا اعلان بھی فرما دیا اور گناہ بھی معاف ہو گئے. اب بتائیے, جسم کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور روح کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. آپ یہ مثالیں لے لیجئے, میں کتنی مثالیں آپ کو سنا دوں.